الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر اکابرین علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ میں ان اکابرین کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتا اور ان سے استفادہ حاصل کرتا، لیکن حکم ہے۔ بہت خوشی ہوئی آج کا یہ آپ کا پروگرام دیکھ اور سن کر۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت ہی بہترین، دل نشین، حسین اور بالیقین وہ پروگرام پیش کیا کہ دل عش کر اٹھا، دل سے دعائیں نکل رہی تھی۔ حضرت مولانا روشن صاحب کئی سالوں سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آئیں آپ جو ہے اس ادارے کو کبھی دیکھ جائیں۔ میرے ذہن میں یہ تھا اللہ معاف فرمائے کوئی مکتب نما محنت کر رہے ہوں گے، لیکن آج پتہ چلا کہ یہ بہت بڑے گلشن کو یہاں پر انہوں نے سجایا اور سنوارا ہے، بلکہ اس گلشن کو پھولدار بھی بنا دیا ہے۔ آپ نے دیکھا بچوں نے کس جو ہے جرت سے، بہادری سے، نڈر ہو کر، بے باکی سے اپنا پروگرام پیش کیا۔ آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج خوش ہو جاؤ، اس بستی میں بہت بڑی دولت اتر آئی ہے۔ اس علاقے میں بہت سارے اور ادارے ہیں، جیسا کہ مولانا ارشد صاحب نے فرمایا، دین کے قلعے ہیں جو ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، دین کی پاسداری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، تقریباً 9-10 بچوں نے آج ناظرہ مکمل کیا ہے۔ یہ بچے بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے اساتذہ کرام بھی قابل مبارکباد ہیں، اور اس ادارے کے تمام اسٹاف اور ان کی پوری ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ تمام بستی والوں اور علاقے والوں کو کہ یہ بہت بڑی دولت ہے جس پہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جس کو یہ دولت مل جائے اس سے خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے محبوب انہیں کہو، ان سے کہو کہ یہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے یہ اس کے خاص فضل سے نازل ہوا ہے، اس کی خاص رحمت سے نازل ہوا ہے۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جس سے یہ دولت مل جائے انہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کیونکہ لوگ جو دولتیں اکٹھا کر رہے ہیں ان ساری دولتوں سے یہ دولت بہتر ہے۔ یہ دولت ساری دولتوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ اس کی بات ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں، تو اس سے بڑی کسی کی بات نہیں۔ اللہ سے بڑی کسی کی ذات نہیں، تو اس سے بڑی کسی کی بات بھی نہیں۔ یہ قرآن کریم کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے اور قرآن کریم ہے۔ جب اللہ نے پڑھا اس کو تو یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کیا تو یہ قرآن بنا، صحابہ نے لکھا تو کتاب اللہ بنا۔ یہ قرآن کریم جیسے رب العالمین ہے، اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین پر نازل ہونے والا قرآن ہدی للعالمین ہے۔
کہیں ہدی للمتقین کہتا ہے اور کہیں ہدی للناس کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں سارے انسانوں کو راستہ بتانے آیا ہوں، اور راستہ بھی وہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ سب سے سیدھا راستہ ہے، میں سارے انسانوں کو راستہ بتانے آیا ہوں۔ لیکن کبھی عجیب انداز میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ھدی للمتقین، میں تو صرف متقیوں کو راستہ دکھانے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی تو کہتا ہے کہ سارے انسانوں کو راستہ بتانے آیا ہوں، اور کبھی کہتا ہے متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو راستہ دکھانے آیا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم راستہ تو سب کو دکھاتا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اس سے ڈرنے والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ہاں، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بنجر ہو زمین تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ خیر توجہ رکھیں، بہت مختصر آج وقت لوں گا، میرا بھی سفر ہے، تو قرآن کریم کے متعلق میں کیا بیان کروں کہ قرآن کریم خود بیان ہے۔ علماء کرام، قرآن کریم خود بیان ہے۔ ہاں قرآن بیان ہے، قرآن طبیان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن برہان ہے، قرآن فیضان ہے، قرآن ایقان ہے، قرآن احسان ہے، قرآن ایقان ہے، قرآن ایمان ہے، نازل کرنے والا رب رحمان ہے، جس پر نازل ہوا وہ نبی آخر الزمان ہے، اور یہ فرشتہ جبریل تو واسطہ درمیان ہے، ورنہ خود خدا کی زبان ہے۔ یہ نبی کا اعلان ہے کہ قرآن صحابہ کا ترجمان ہے، جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان ہے، اور جو اس کو مان لے وہ مسلمان ہے، جو اس کو مان لے وہ مسلمان ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، پوچھو نا علماء کرام سے کہ یہ رمضان قابل احترام کیوں ہے، اتنا مقدس کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ اس میں تراویح پڑھی جاتی ہے؟ یہی مسئلہ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو بتا رمضان اعلیٰ کیوں ہے، رمضان محترم کیوں ہے؟ قرآن بولا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان اسی لیے محترم ہے کہ اس میں خدا کا قرآن آیا ہے، اس میں خدا کا قرآن آیا ہے۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا جب یہ بتا دیا ہے تو اب یہ بھی بتا کہ رمضان میں ایک رات آتی ہے جو ساری راتوں کی سردار ہے، جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ گئی، تو اس شب قدر کو کیوں عزت مل گئی؟ تو قرآن بولا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اسی لیے قابل قدر ہے کہ اس میں خدا کا قرآن آیا ہے، اس میں خدا کا قرآن آیا ہے۔ تو قرآن کریم سے جس نے بھی نسبت پائی وہ محترم ہوا ہے۔ معمولی سی لکڑی پڑی تھی، اٹھا کے ستھار کو دیا، کارپیٹر کو دیا، اس نے رحل کیا بنائی کہ رحل کو سینے سے لگایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا۔ کپڑے کا ٹکڑا تھا، ٹیلر کو دیا، ٹیلر نے قرآن کا جزدان بنایا، اب جزدان کو چوما جا رہا ہے، پیشانی سے لگایا جا رہا ہے۔ ارے یہ تو معمولی کپڑا تھا، اس کو عزت کیوں مل گئی؟ اس لیے کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا ہے۔ معمولی کتا تھا، گاڑی والے فری میں لینے کو تیار نہیں تھے، لیکن جب وہی کتا قرآن کا جلد بن کر چسپاں ہوا ہے تو اب اس کے پکس میں عرش سے آواز آئی لا یمسہ الا المطہرون، اب اس جلد کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، کیونکہ اس جلد نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا ہے۔ مسلمانوں، یہ ادنا چیزیں ہیں، ادنا چیزیں ہیں، ورنہ اعلیٰ چیزیں اگر قرآن سے رشتہ جوڑتی ہیں تو پھر سرداری پا جاتی ہیں۔ قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس رات میں آیا وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ جو جبریل، جو فرشتہ قرآن کو لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس نبی پر آیا وہ نبی سارے نبیوں کا
کا سردار بن گیا۔ قرآن جس امت کے لیے آیا وہ امت ساری امتوں کی سردار بن گئی، ساری امتوں کی سردار بن گئی، ادنا چیزوں نے نسبت پائی، محترم بن گئی۔ مسلمانوں، اگر ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں تو کیا ہمیں عزت نہیں مل سکتی؟ علامہ اقبال نے اسی بات کو رونا رویا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر، تارک قرآن ہو کر تمہارا رشتہ قرآن سے ٹوٹا، اس لیے جو ہے اس لیے تمہارا رشتہ عرش سے بھی ٹوٹا۔ یہ حبل اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ شریعت اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اس رسی کو ہم نے چھوڑا، اب جو در در دھکے کھا رہے ہیں، کہہ رہا ہے ہمیں وہ مار رہا ہے، ہمیں وہ مار رہا ہے، وہ منصوبے بنا رہا ہے۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی، میرے ہاتھ سے رسی چھوٹی ہے، کوئی ٹوٹی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بنٹو، اپنے صفوں میں اتحاد قائم کرو، یکجہتی پیدا کرو، اتحاد اور اتفاق کو اپناؤ، پھر دیکھو دنیا تمہیں کیسے مٹا پاتی ہے۔ ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب تم جو ہے قرآن کریم پہ جمع ہو جاؤ گے، اتحاد اپنی صفوں میں پیدا کر لو گے، تو پھر کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی قسم کھا لی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے ایک بیٹی دی تو میں اس کو دونوں جہاں کی دولت دے دوں گا۔ اب اللہ نے بیٹی تو دے دی ہے، لیکن یہ قسم کہاں سے پوری کروں، دونوں جہاں کی دولت کہاں سے لاؤں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر قسم کو پورا کرنا ہے تو یہ قسم کوئی بڑی نہیں ہے، تو نے یہی تو قسم کھائی تھی نا کہ اللہ اگر مجھے ایک بیٹی دے دے تو دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ اب اللہ نے بیٹی دے دی ہے، اس بیٹی کو خدا کا قرآن پڑھا دے، قرآن دونوں جہاں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم دونوں جہاں کی سب سے بڑی دولت ہے، تیری قسم یوں پوری ہو جائے گی۔ تو قرآن سے رشتہ جوڑیں۔ رمضان آ رہا ہے، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دیں۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے دھرتی والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان بچوں نے 10 بچوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ہے۔ نبی کا فرمان ہے جس کا بچہ قرآن ناظرہ پڑ جائے اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جس بچے کا جو ہے جس والدین کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے تو ان والدین کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، اور ایسا جوڑا پہنایا جائے گا، خاص کر عورتیں جوڑے پہ مرتی ہیں۔ اگر اپنے بچے کو قرآن کریم تم جو ہے پڑھا دو تو اے عورتوں تمہیں قیامت کے میدان میں ایسا جوڑا، اے ماؤ ایسا جوڑا پہنایا جائے گا کہ دنیا کی ساری دولتیں مل کر جو اس جوڑے کی قیمت کو نہیں چکا سکتے۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ اب علماء کرام نے آپ کو عصر کے بعد میں قیمتی باتیں بتا دی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اگر اہل قرآن کا مقام جاننا ہے تو فرشتوں سے پوچھو کہ جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے پر کیوں بچھاتے ہو۔ ان کا مقام تو وہ مچھلی سے پوچھو جو سمندر میں غوطہ زن ہے، وہ غوطہ زنی میں بھی اس اہل قرآن کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، بلکہ چرند اور پرند بھی اپنی بولیوں میں عالم کے لیے، اہل قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ تم نے تو ایک حدیث
حدیث بڑی اچھی طریقے سے یاد رکھی ہے کہ سب سے پہلے مولوی جہنم میں جائے گا، دوزخ میں سب سے پہلے مولوی جائے گا۔ ارے وہ ریاکار کاری کی بات ہے، اللہ اپنی شان دکھا رہا ہے، ورنہ اور روایتیں بے شمار ہیں جس طرح آج یہ علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ حدیث بتاتی ہے قیامت کے دن سونے کا اسٹیج لگایا جائے گا جس پہ جو ہے چاندی کے قبے لگے ہوئے ہوں گے، زمرد یاقوت چڑھے ہوئے ہوں گے، سندس اور استبرق کی چادریں اور قالین، ریشم اور دیباج کی قالینی بچھی ہوئی ہوں گی۔ علماء کرام سے کہا جائے گا جب تک میں لوگوں کے حساب سے فارغ نہ ہو جاؤں تب تک تم اس ممبر پر جلوہ افروز ہو جاؤ۔ ان کا بڑا مقام ہے، اس لیے جو ہے کہ ان کے اوپر علماء نے آپ کو اشارہ کیا، ان کے اوپر خرچ کریں۔ کتنا خرچ کریں؟ کتنا خرچ کریں؟ جتنا ایک وکیل پہ خرچ کرتے ہو۔ جب دنیا کے کیس میں پھنستے ہو تو وکیل کے اوپر بے دریغ مال لٹا دیتے ہو اور جو ہے لاکھوں خرچ کر دیتے ہو کیونکہ وہ دنیا کے مقدمے کا وکیل ہے۔ ارے یہ تو ان سے بھی بڑے وکیل ہیں، یہ تو دنیا نہیں قیامت کی سخت گھڑی کے وکیل ہیں، جہاں تیرا باپ تیرے سے منہ پھیر لے گا، جہاں ماں چہرہ چھپا لے گی، جہاں بیوی جبین پہ بچ چڑھا لے گی، جہاں پر بھائی تجھے دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت قرآن کا حافظ ان آدمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایک ایک قرآن کا حافظ 10 آدمیوں کو جنت کا ٹکٹ دے رہا ہوگا۔ یہ علماء کرام علامہ عبدالشکور دین پوری نے لکھا، ایک عالم کی شفاعت پر 70 افراد وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کو پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ بلکہ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں رقم تراز ہیں کہ کل قیامت کے دن عابد سے کہا جائے گا عابد چلا جا جنت میں، وہ رہا دروازہ کھلا، چلا جا جنت میں۔ ان علماء سے کہا جائے گا لا تدخلوا ای فی الجنہ، علماء کرام جنت میں داخل ہونے میں جلدی مت کرو، اشفعوا لمن تشاؤون، یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کی سفارش کرو جس کی چاہتے ہو۔ آج میں ایک ایک عالم کی سفارش پر آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دوں گا۔ ان کا مقام ہم کیا جانیں، اس لیے یہ آپ کے محسن ہیں، ان کے اوپر تانا نہ کسو۔ یہ محسن ہیں جنہوں نے 8000 میں آپ کی نسل کا ایمان بچایا ہوا ہے، یہ آپ کے محسن ہیں۔ کوئی 8000 میں بکریوں کا چرواہا نہیں ملتا، 8000 میں کوئی کھیت میں کام کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ وہ انبیاء کے وارث اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں جنہوں نے کم تنخواہوں میں آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اور مولانا ارشد صاحب فرما رہے تھے جن کو ہم پیار سے مدنی ثانی بھی کہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے آرمی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، بی ایس ایف پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، ہندوستان اپنی سرکشا کے لیے کتنا آرمی پہ خرچ کرتی ہے، دیش کی حفاظت کے لیے خرچ کرتی ہے، کرنا چاہیے کیونکہ حفاظت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ آرمی والے بی ایس ایف والے وطن اور ہندوستان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ اگر وطن کے پاسدار ہیں، چوکیدار ہیں، تو یہ علماء کرام دین کے محافظ اور دین اسلام کے سپاہی ہیں۔ اب اندازہ لگا لو ان سپاہیوں کی بھی کیا تنخواہیں ہونی چاہیے۔ بے دریغ لٹایا کرو، جو اللہ سے لینا ہے بغیر گنے، اسماء گن کے خرچ کرے گی تو وہ بھی گن کے دے گا۔ عثمان نے کہا جب ایک سائل نے سوال کیا لیکن بات سنی کہ وہ اپنی بیوی سے جھگڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خدا کی بندی رات کو تو نے جو ہے دیے میں بٹ موٹی ڈال دی تھی، وہ سارا تیل پی گئی، خدا کی بندی اگر پتلی بٹ ڈالتی تیل کم خرچ ہوتا۔ وہ مانگنے والا وہیں سے واپس چلا گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا کہ ان کے اندر کے راز مت سن، جا کے سوال کر کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میں اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ جب دوبارہ یہ سائل آتا ہے، حضرت عثمان نے جو ہے 2 اونٹ بھر کے کھجور اور پنور کے بورے بھر کے پنیر کے دے دیے۔ تو وہ کہتا ہے حضرت میں پہلی بار بھی آیا تھا، آپ تو بیوی سے جھگڑ رہے تھے کہ بٹ موٹی کیوں ڈالی، تیل زیادہ پی گئی، میں سمجھ رہا تھا کنجوس آدمی کیا دے گا، میں تو واپس
واپس چلا گیا تھا، حضرت عثمان نے فرمایا ہم جو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں بڑا پھونک پھونک پہ خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے نام پہ لگاتے ہیں تو بے دریغ اور بے شمار لٹاتے ہیں، اس لیے کہ جو ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اس کا حساب اللہ ہم سے لے گا، اور جو ہم اللہ کے نام پہ لگا رہے ہیں اس کا حساب ہم اللہ سے قیامت کے دن لیں گے، یعنی اس کا اجر لیں گے، اس کا ثواب لیں گے۔ تو اس لیے جو ہے اب ان سارے اداروں کو مضبوط کریں، ایک ایک ادارہ، علماء کرام اگر آپ کا تعاون ہو جائے، آپ جو ہے دل کھول کر اگر ان کا تعاون دو، آپ جو ہے بازو بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مجھے یقین ہے آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے اداروں کو یہی علماء کرام عظیم یونیورسٹیاں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ علماء کرام کے حالات نہیں ہیں، آپ کا تعاون نہیں مل رہا ہے۔ انسان کتنا بھی طاقتور ہو، بھاواؤں میں ہاتھ مارتا رہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجا کرتی۔ اگر آپ کا تعاون مل جائے اور یہ پھر یہ علماء کرام کی فکریں آپ کے ساتھ مل جائیں تو انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر یہ علاقہ آپ کی اس کی رونق ہی الگ نظر آئے گی، یہ صحرا پھر گلزار میں بدل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دوسرا حکم بھی ہے کہ میں قرآن کریم کے ساتھ میں تھوڑا سا ذکر جو ہے صاحب قرآن کا بھی کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں ذکر کروں اس صاحب جلال کا، صاحب کمال کا، امینہ کے لال کا، محبوب رب ذوالجلال کا میں ذکر کروں جو ہے جمیلوں میں احجل، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، حسین نازنین محجبین بہترین، بالیقین شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید الانبیاء والمرسلین، جو رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحا، خیر الورا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسینوں میں احسن ہیں، جو ہے کسی نے کہا، پنجابی نے کہا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، خدا نو محمد بنا دے قلم توڑ دیتا۔ ہاں دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا، تیری تصویر معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ تو یہ جو ہے قرآن کریم ایک وہ قرآن جو اپنے پاروں سے پہچانا جاتا ہے، ایک وہ قرآن ہے جو اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے، ایک یہ قرآن ہے اس میں بھی سورت ہے، اس قرآن کی سورت اگر فاتحہ ہے تو اس قرآن کی سورت فاطمہ ہے، اگر اس قرآن کی سورت بقرہ ہے تو اس قرآن کی سورت ابو ہریرہ ہے، اگر اس قرآن کی سورت آل عمران ہے تو اس قرآن کی سورت حضرت عثمان ہے، اگر اس قرآن کی سورت نساء ہے تو اس قرآن کی سورت حفصہ ہے، اگر اس قرآن کی سورت مائدہ ہے تو اس قرآن کی سورت رفیدہ ہے، اگر اس قرآن کی سورت اعراف ہے تو اس قرآن کی سورت جو ہے عمر بن خطاب ہے، اگر اس قرآن کی سورت جو یہ صورتیں اپنی پہچان رکھتی ہیں، یہ قرآن پہچانا جاتا ہے سورت سے، وہ قرآن پہچانا جاتا ہے اپنی سیرت سے۔ حسین نازنین کیا ذکر کروں میں نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، ناموس و تقدس، شان و شوکت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصال، آداب و اخلاق، اقوال و احوار، رفتار و گفتار، اقوال و احوار، انوار و اطوار، تجلیات کے خد و خال، نبی کے شمائل، فضائل، مناقب، عجائب، نبی کے جمالات، کمالات، احسانات، معجزات، نبی کی شان، نبی کے احسان، کیا کروں میں بیان جس کے بارے میں نازل ہوا 30 پاروں والا قرآن۔ ہاں حضرت سعد بن ہشام نے پوچھا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ہمیں نبی کی سیرت بتاؤ، نبی کی صورت بتاؤ، رفتار بتاؤ، گفتار بتاؤ۔ کہنے لگی قرآن نہیں پڑھتے۔ عرض کرنے لگے امی جان قرآن تو صبح و شام پڑھتے ہیں۔ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ قرآن کریم میں جتنے حروف ہیں یہ نبی کی سیرت کے پروف ہیں، یہ نبی کی سیرت کے پروف ہیں۔ اب
अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे कि बच्चों को माएँ संवारती हैं, नबी को खुदा खुद संवारता है। फरमाया करते थे दुनिया वालों को पता ही नहीं था कि खुदा कारीगर कितना है, नहीं पता था, ये राज था। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को बनाकर हसीन और जमील सांचे में ढालकर दुनिया में भेजा, मबऊस फरमाया, तो ये राज खुल गया कि खुदा तो इतना कारीगर है कि उसने मोहम्मद बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखने वाले बताते हैं अताउल्लाह शाह बुखारी ने देखा ही नहीं, बल्कि देखा तो ख्वाब में देखा या हदीस के औराक में देखा। फिर भी कहते थे कि मैं जब हदीसों में नबी की जुल्फों की तारीफ पढ़ता हूँ तो यूं लगता है कि कंघी भी खुदा खुद करता होगा, यूं ये। लेकिन जिन्होंने देखा और सामने बैठकर टिकटिकी लगाकर जीभ भरकर देखा, उनसे पूछा अबू बकर जरा दो ना खबर, वो कैसे थे पैगंबर? कहने लगे मेरे आका 14वीं के चांद थे। मैंने कहा उमर जरा दो ना खबर, वो कैसे थे सैयदुल बशर? कहने लगे मेरे आका अगर बशर न होते तो कमर लैलतुल बदर होते, 14वीं का चांद होते। मैंने कहा उस्मान जरा बताओ ना उनकी शान, जो नबी ही आखिरुज़्ज़मान। उस्मान ने कहा मेरे आका हुस्न का ऐसा आईना और जो है जमाल का ऐसा शीशा और लताफत का ऐसा करीना था कि जो है उनका तो साया भी नहीं था। मैंने कहा अली हैदर जरा दो ना खबर, वो कैसे थे आपके ससुर? कहने लगे यतल्लालु वजहहु कतल्लालुल कमर लैलतुल बदर, चेहरा यूं चमकता हुआ नजर आता था जैसे 14वीं का चांद चमक रहा हो। लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, ने हमने उनसे पहले कोई ऐसा हसीन देखा, न दुनिया इनके बाद भी कोई ऐसा हसीन देख पाएगी। हजरत काब बिन मालिक ने कहा कि अन्नहु क़ित्अतुम मिनल कमर, वो तो चांद का टुकड़ा थे। मैंने कहा अबू हुरैरा जरा बताओ ना, शागिर्द खास रहे हो, आपके उस्ताद कैसे थे? तो कहने लगे कि अन्ना शम्सु तजरी फी वजही, हजारों आफ्ताब व महताब मेरे आका के चेहरे में चमकते हुए नजर आते थे। मैंने कहा अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, तुम तो जो है खादिम खास रहे हो, तो बताओ ना कि आपके जो है मखदूम कैसे थे, आपके आका मौला कैसे थे? कहने लगा कि मैंने जब भी हाथ मिलाया, मुसाफा किया, हाथों को रेशम और दीबाज से ज्यादा नरम पाया और वजूद से जो खुशबू आती थी वो मुश्क और अंबर से ज्यादा मुअत्तर हुआ करती थी। हम तो उनके आका कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की उंगली के नाखून का भी हुस्न बयान नहीं कर सकते। एक औरत है सहाबिया हजरत मैमुना बिनते करदम, वो फरमाती हैं मेरे मिजाज में शर्म हया गालिब था, मैंने कभी नबी का चेहरा जी भरकर न देखा। एक मर्तबा मेरी निगाह पड़ी मेरे आका के पाँव की उंगली पर, तो मैंने कहा दुनिया वालों, जिनके पाँव की उंगली इतनी खूबसूरत है तो उनका चेहरा कितना हसीन होगा। मैं भी एक दिन सफर में था, ख्यालात में डूबा, तो मैंने कहा और व्हाट्सएप पे फिर लिखा और काफिया बंदी को महफूज किया कि मैं भी चाहता था कि करूं तेरे औसाफ का बयान। नजर उठी और उठकर झुक गई तो चाक था गरेबान, तो चाक था गरेबान, दस्त बस्ता हुए यहाँ कलमकार, तेरी औकात ही क्या है, जाते मुस्तफा बताने को तेरे पास बात ही क्या है, कहाँ से करेगा आगाज, इसी तसव्वुरात में घिर गया। नजर जो पाँव की उंगली पे पड़ी तो कदमों में गिर गया, नजर उठाकर देखा तो अर्श से आने लगी सदा, सहीफा कायनात तो कुरान में देख शान मुस्तफा कि किस तरह जा बजा तारीफ करता है खुद खुदा। इस सिद्दीक तू तो पढ़ बस सल्ले अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम का अगर ज़ौक़ शामिल हो गया है, एक है तेरा जमाल है ज़ीनत महफ़िल हयात, दोनों जहां की रौनकें हैं तेरे हुस्न की ज़कात, तेरी जबीं से आश्कार परतवे ज़ात का फरोग और तेरे कूचे का गुबार सुरमई चश्मे कायनात, चेहरा कुशा करम तेरा काफ तब कीरवां, लुत्फ तेरा करिश्मा संज काबा से ताबत सोमनाथ,
تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے طیور گھوم رہے ہیں، ڈال ڈال جھوم رہے ہیں، پات پات دیکھتے ہی تیرا جلال، کفر کی صف الٹ گئی، جھک گئی گردن حبل اور ٹوٹ گیا طلسم لات۔ آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے مہن بدل دیے، ذہن کے سب تصورات، قلب کے سب تاثرات، چون و چگونا و چرا و تابک و جا و تابکے، حل کیے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات، غیر کو خیش کر دیا، نیش میں نوش بھر دیا، پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات۔ کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق، پہکن و دہلی و ہرات، اثر نو کیا گیا دودہ آدم ارجمن، اٹھ گئی قید خون و رنگ، مٹ گیا فرق نسل و ذات، شان خدائے پاک تھی یسربیوں کی سادگی، جس پہ نثار ہو گئے وہ سب عجمی تکلفات، تیری ثنا میں ترجمہ ہو گیا جو میری طرح، اس کے قلم میں آ گئی شان روانی افراد۔ پست و بلند کے لیے عام ہیں تیری رحمتیں، پست و بلند کے لیے عام ہیں تیری رحمتیں، عرش ہے اور فرش ہے تجھ پہ سلام اور صلات، صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا حسین بھی دیا، ایسا جمیل دیا، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے رحمت، حیوانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، اور سب کے محبوب بھی تھے، خدا کے محبوب تھے، فرشتوں کے محبوب، جنات کے محبوب، حیوانوں کے محبوب، نباتات کے محبوب، جمادات کے محبوب، یہاں تک کہ پتھروں کے محبوب، درختوں کے محبوب، چڑیوں اور پرندوں کے محبوب، سب کے لیے محبوب بھی تھے اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہاں جاگن والو تھوڑی دیر اور جاگو، میں بتاؤں کہ ہمارے آقا کی رحمت کتنی عام تھی، کتنی عام تھی رحمت، کہ جس سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا۔ جبریل سے پوچھا میری رحمت سے تجھے کیا فائدہ ملا؟ جبریل کہنے لگا پہلے میں ڈرا ہوا سہما ہوا رہا کرتا تھا، لیکن جب آپ دنیا میں نبی بن کر، رسول بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، تو پھر اللہ نے میری تعریف کر دی، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ تو مجھے تسلی ہو گئی کہ اللہ کے یہاں میرا کچھ تو مقام ہے، یہ آپ کی برکت سے ہوا، یہ آپ کی رحمت سے مجھے فائدہ ملا۔ مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی کہ اگر قرآن تیرا سچا ہے، دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر تیرا قرآن سچا ہے، اگر تیرا محبوب سچا ہے، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، ہمیں سخت عذاب میں مبتلا کر دے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں ان کو عذاب نہیں دیتا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے محبوب یہ عذاب تو مانگ رہے ہیں لیکن نہیں دیتا، اس لیے نہیں دیتا کہ مکہ کی گلیوں میں میرے محبوب تو بھی تو چلتا نظر آتا ہے، تیری برکت سے میں جو عذاب مانگنے والے ہیں ان کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ کوہ مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دو، ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ابو لہب کو ہدایت مل رہی ہے، اگر ابو جہل کو ہدایت مل رہی ہے تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو۔ اور دعا کر رہے ہیں، جبریل اترا، آ کر بتایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب اگر آپ کر رہے ہیں دعا تو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، میں آپ کے کہنے پر اس پہاڑ کو سونے کا بنا دوں گا، لیکن آپ کے جو ہے معجزہ دکھانے کے بعد، سونے کا پہاڑ دکھانے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر عذاب بھی سخت دوں گا، یہی پہاڑ اٹھا کر سر پہ مار دوں گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو دیکھیے، دعا بدل دی، فرمایا اللہ یہ سونے کا بنانا ٹال دے اور ٹال کر دے اور ان کے سروں سے عذاب ٹال دے۔
رحمت بن کر آئے، مشرکین کے لیے رحمت۔ یہودی کا جنازہ دیکھا، کھڑے ہو گئے، انسانیت کا احترام ہے۔ یہودیوں کو ٹھہرایا ہے مسجد نبوی میں، جب عیسائیوں کا وفد آیا ہے مسجد نبوی میں ٹھہرایا ہے، مشرکین کا وفد آیا طائف کا، سب کے لیے رحمت بن کر آئے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں ایک سوکھا تنا تھا جس کا سہارا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ پہلی بار کسی انصاری عورت نے جب 3 زینے والا وہ ممبر جب بنایا ہے، اس پہ کھڑے ہو کے خطبہ شروع کیا، صحابہ کہتے ہیں مسجد میں رونے کی آواز آئی، وہ کھجور کا سوکھا تنا یوں رویا جیسے وہ ماں رو رہی ہو جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، یا وہ اونٹنی رو رہی ہو جس کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا یہ تنا رو رہا ہے، تو نبی نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے، اس کھجور کی ساکھ کو سینے سے لگایا، اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے واپس باغ میں لگوا دوں جہاں تو سبز ہو کے لہلاتا پھرے گا، یا اگر تو کہے تو میں ممبر چھوڑ دوں، تیرا سہارا دے کر خطبہ دیا کروں، یا پھر اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اللہ تجھے جنت میں پودا بنا دے گا اور وہاں بیٹھ کر محمد عربی کے چہرے کا دیدار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تیسری بات پہ راضی ہو گیا اور اس کو ممبر رسول کے نیچے محمد عربی کے قدموں میں مدفن مل گیا اور وہاں اس کو دفن نصیب ہو گیا۔ بہرحال جو ہے رحمت کس کے لیے؟ سوکھے تنوں کو یوں سینے سے لگا رہے ہیں، دست شفقت رکھ رہے ہیں، ہمارے لیے پیغام ہے، ہم مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر چودھریوں، مالداروں، اگر کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی بیوہ ہے تو اس سے سنبھالو، اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھو، کمزوروں کے کام آؤ، پریشان حال انسان کے کام آؤ۔ اسی کو انور مسعود نے کہا تھا کہ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ یہ اسی واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا ہو۔ جاگن والو جاگتے ہو تو سنو، بیکانیر کی مٹھائی آپ نے کھائی ہے لیکن یہ اور مٹھاس دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ کسی نے غلط خبر دے دی آپ کو کہ یہ علماء دیوبند نبی کو نہیں مانتے، یہ جماعت والے نبی کو نہیں مانتے، یہ غلط خبر ہے۔ میں اس خبر کی تحقیق کر چکا، علماء دیوبند کے دروازے پہ پہنچا، میں نے سب سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی سے پوچھا بتا اس خبر میں کتنا دم ہے؟ وہ کہنے لگے تیرے کمال کسی میں نہیں، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4۔ تو پھر میں نے مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق بوزر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میں نے مولانا ظفر علی خان سے کہا، وہ کہہ رہے تھے دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، سلامت رہے پلانے والا، سلامت رہے پلانے والا۔ میں نے شیخ الہند سے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے او جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، او جنت طواف کر میرے دل کا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے خبر دے دی یار کہ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے، تو اس سیرت سے روشنی اٹھاؤ، اس علاقے کو منور کرو، اپنے دلوں کو منور کرو، اپنے گھروں کو منور کرو، اپنے معاشرے کو منور کرو۔ یہ روشنی ہے، روشنی آمینہ کہتی ہے نا مکے میں تھی اور مجھے یمن، روم، ایران وہاں کی کوٹھیاں نظر آ رہی ہیں۔ اشارہ تھا اس میں محمد عربی کے نور
تعلیم سے سارا جہاں جگمگ روشن ہوگا. کہتی ہے خوشبو بھی پھوٹ پڑی تھی, خوشبو بھی پھوٹ پڑی تھی. ہاں بچے نے پڑھا, آپ نے سنا نہیں, میں آواز آ رہی تھی سن رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ ہے خوشبو, ہے ان کی ہر ادا خوشبو, نبی کی گفتگو خوشبو ہے, پاکیزہ نگاہ خوشبو, نبی کا اسم ہے خوشبو, نبی کا جسم ہے خوشبو, مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو. ہاں نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیداری جیسی ہے, نبی کا سونا بھی خوشبو, نبی کا جاگنا بھی خوشبو. محمد میں ہیں دو میمیں جنہیں دو بار لب چومے, زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو گلا خوشبو. مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں, جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ رضا خوشبو. صحابہ میں رکھی خوشبو, نبی کی آل میں خوشبو, ابو بکر عمر عثمان اور علی المرتضیٰ خوشبو. آئے اب توجہ اب ہوئی ہے, اب گاڑی پٹڑی پہ چڑھی ہے. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم, جسم مزکا روح منور قلب مجلا نور معطر, قبلہ نمائے سجدہ گزاراں شعلہ سینہ جلوہ فاراں, صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم, حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم, خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم. دائی حضرات بیٹھے ہیں, خلق خدا کا رائی آخر, دین خدا کا دائی آخر, جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لا متناہی, رحمت جس کی لا متناہی, جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون مقام موجود نہ ہوتے, اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم. شرح علم نشرح و سینہ, در پہ تجلی کا ہے وہ گنجینہ, جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا, ایک خدا سے رشتہ جوڑا, شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب سننا, اب راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالی دی اور پتھر برسائے, چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالی دی اور پتھر برسائے, چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. ستم کے عوض ان کو شفا دی, طعن سنے اور نیک دعا دی, زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو ان کی سیرت بیان نہیں کر سکتے, چھیڑا تو تھا حسن, لیکن میں نے پھر جان بوجھ کے چھوڑ دیا کیونکہ محدود وقت ہے اور مجھے ایمرجنسی آج بریک بھی لگانا ہے. ورنہ ہم کیا آقا کا, وہ جنہوں نے دیکھا تھا نا, مثالیں دی. کسی نے کہا, جو ہے صحابہ کی بات کر رہا ہوں, کسی نے تشبیہ دی سورج سے, کسی نے چاند سے, کسی نے چمکتی تلوار سے, کسی نے تازہ شاخ سے, کسی نے چراغ سے. وہ بھی ظاہری حسن جو بیان ہوا ہے وہ بھی آخر تک نہیں پہنچ پائے. انہوں نے وہ بیان کیا جہاں تک ان کی نگاہ نے ساتھ دیا, جہاں تک ان کی سوچ نے ساتھ دیا. ورنہ محمد عربی کا حسن تو اس سے بھی آگے تھا. وہ چاند تک لے گئے. شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے, چاند میں ہیں پرچھائیاں, محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی, کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی, اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. شاعر کہتا ہے حسن کو پھیلاؤ تو ساری کائنات بنتی ہے, اسی حسن کو سمیٹ لو تو محمد کی ذات اور نام بنتا ہے. اس حسن کو ہم کیا بیان کریں. بہرحال اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی اٹھائیں. اگر ہم اس روشنی پہ چلیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی, کمزور نہیں کر سکتی. بڑا
بڑا پیغام دے کر گئے ہیں، بڑا سرمایہ دے کر گئے ہیں کہ مضبوط ہونا چاہتے ہو اپنی اکنومی کو مضبوط کرو۔ تبلیغ کے سفر سے پہلے بیرونی ممالک کے 4 سفر، بڑے سفر کیے تجارت کی غرض سے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے اسفار سے پہلے، علامہ شبلی نے لکھا کہ کبھی بحرین جا رہے ہیں، کبھی یمن جا رہے ہیں، ملک شام 2 مرتبہ گئے۔ کہتے ہیں یہ تو بڑے سفر تھے، چھوٹے موٹے اور بھی ہوئے ہیں۔ وہ وفد آیا بحرین سے، وفد بنی عبد القیس، وہ آتا ہے کہتا ہے ہم بار بار نہیں آ سکتے، آپ کوئی نصیحت کر دیں۔ اب وہاں لوگ برتن کون سے استعمال کرتے ہیں، کون سے برتنوں میں وہ شراب پیتے ہیں، نبی ان سے فرما رہے ہیں کہ تم دبا استعمال مت کرنا، ہنتم استعمال مت کرنا، نقیر استعمال مت کرنا، مظفر استعمال مت کرنا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اب یہ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شراب کی فیکٹری کا مینیجر و انجینئر بتائے تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن وہاں ان برتنوں سے، جن برتنوں سے شراب پی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تمہاری بستی میں ایک درخت تھا، وہ ابھی وہیں کھڑا ہے کہ وہ گر گیا آندھی سے، وہ تمہاری وہ بستی میں ایک بزرگ تھے، ان کا کیا حال ہے؟ تو وہ تعجب سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ نے بحرین کب دیکھا؟ فرمایا تجارت کی غرض سے بہت میں نے جو ہے بحرین کو دیکھا ہے، میں نے یمن دیکھا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو پیغام نہیں ہے کہ اگر مضبوط ہونا چاہتے ہو تو اپنی اکنومی کو مضبوط کرو۔ اور دوسرا پیغام دیا، وہی سب سے پہلے جب نازل ہو رہی ہے، اللہ نے 600 سال کسی سے بات نہیں کی، کسی سے بات نہیں کی ہے، 600 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے تقریباً 6 صدیاں مکمل ہونے کو آئی ہیں۔ اب جب پہلی 600 سال کے بعد جب اللہ بات کر رہا ہے اور اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے، تو سب سے پہلی کیا بات ہوئی ہے؟ وہ یہ بات ہوئی تھی اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ مسلمانوں پیغام نہیں ہے کہ اگر مضبوط ہونا چاہتے ہو علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو۔ کیا پڑھیں یہ نہیں بتایا، اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ کیا پڑھوں نہیں بتایا، الذی خلق، جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے، ریسرچ تو کر ذرا، ڈوبکی تو لگا چیزوں میں، تجھے پتہ چلے گا علم کے سمندر کا تجھے کنارہ نہیں ملے گا۔ علم کو حاصل کرتا چلا جا، علم کو حاصل کر، اور پھر جو ہے ایک اور چیز کی طرف بھی متوجہ کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لو۔ یہ جو ہے ہلکے انداز میں بتا رہا ہوں مختصر، لیکن یہی پلو باندھ کے آپ کو جانا ہے انشاءاللہ۔ پہلی گرہ لگاؤ کہ آج کی شام سے زندگی کی شام تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز ہماری آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے، آدھار کارڈ ہے، مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ پہلی یہ گرہ باندھو۔ دوسری گرہ یہ باندھو کہ ہم اپنی اکنومی کو بھی مضبوط کریں گے، اور تیسری گرہ یہ بھی باندھو کہ ہم اپنے بچوں کو دونوں طرح کا علم دیں گے، دونوں طرح کی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ اسلام کی یہ تقسیم نہیں تھی، اسلام کی یہ تقسیم نہیں تھی کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے۔ پوری دھرتی کو مسلح بنایا، یہاں پر ہر کام کو شریعت کی روشنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور طریقے اور سنت کے مطابق کر، تیری تجارت بھی عبادت بن جائے گی۔ فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تجارت کرنے والا، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میں کہوں کہ اس دکاندار کو نبیوں کے ساتھ کیوں کھڑا کیا؟ مجھے کھڑا نہیں کیا، یہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہا کرتا تھا، اس کو کھڑا کر دیا۔ آواز آئے گی کہ مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے، دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا بڑا مشکل ہے۔ اس نے دکان پہ بیٹھ کے سچ بولا، دیانتداری سے تجارت کی، ایمانداری سے تجارت کی، تو انعام یہ ملا ہے کہ نبیوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن ان کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا مقام بھی کوئی
الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، جو قرآن کا ماہر ہے وہ بھی انبیاء کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ بھی فرشتوں کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ آپ کو اسلام پیغام دے رہا ہے کہ تعلیم حاصل کریں، دونوں طرح کی تعلیم۔ تقسیم نبی نے جو کی تھی وہ یوں تھی کہ ایک علم ہوتا ہے نفع دینے والا، ایک ہوتا ہے نقصان دینے والا۔ نقصان دینے والا علم کیسے؟ نقصان دینے والا علم یہ ہے کہ ڈاکہ کیسے ڈالوں، اے ٹی ایم کیسے لوٹوں، اس کا کھاتا ہائی جیک کر کے پیمنٹ کیسے نکالوں، یہ نقصان دینے، یہ بھی علم ہے لیکن نقصان دینے والا علم ہے۔ اس علم سے پناہ مانگی، لیکن جو علم نفع دینے والا تھا اس علم کو محمد عربی نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ اس لیے علم حاصل کریں، دینی بچوں کو پابندی کے ساتھ مدارس بھیجیں، ورنہ آج کے دور میں اپنی نسل کا عقیدہ، ایمان اور اسلام بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں ایمان پہ، کہیں شکیلیت کا ڈاکہ ہے، کہیں قادیانیت کا ڈاکہ ہے، کہیں عیسائیت کا ڈاکہ ہے، کہیں لادینیت کا ڈاکہ ہے۔ ان ڈاکوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا، بچنا۔ ہاں نری جو اسکول کالج کی تعلیم کر رہے ہیں وہ اپنے آنے والے دلوں میں اپنے ایمان کی خیر منائیں، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کریں ان طلباء کرام کو۔ ہاں کیک کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، وائز قوم کی نصیحت کو نہ مانا، آخر پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی۔ چھین لیا تم سے تمہارا لباس، تمہارا کلچر، اب تمہارے وہ ہیرو ہیں جو دونوں منہ ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہیں۔ وہ تمہیں میں انگریزی پڑھنے سے منع نہیں کرتے، فرمایا زید بن ثابت دشمن کی زبان کو سیکھو تاکہ ہم خطوں کا جواب دے سکیں، اپنے جانثار سے فرمایا، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کی زبان عبرانی سریانی تھی۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا میں نے 15 دن میں عبرانی 17 دن میں سریانی سیکھ لی، اور جب میری امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے کر آئی ہے کہ ان کو قرآن سکھانا ہے، اسلام سکھانا ہے، تو میرے آقا نے میرا امتحان لیا۔ اس وقت مجھے قرآن کریم کی 17 سورتیں یاد تھی۔ چھوٹے سے بچے ہیں، وہی بنے، کاتب وہی بنے ہیں۔ بہرحال انگلش پڑھنے سے اسلام منع نہیں کرتا، پیغام ہے، اشارہ دے رہا حکم، مسلمانوں دشمن کی زبان کو سیکھو تاکہ ٹویٹ پر جواب دے سکو۔ وہ خط کا زمانہ تھا لیکن آج ٹویٹ کا زمانہ ہے، تاکہ تم ٹویٹ پر جواب دے سکو، چیلنجز کا مقابلہ کر سکو۔ دنیا اپنی جادوگری پہ فخر کر رہی تھی تو اللہ نے اپنے کلیم کو بھیجا عصا دے کر اور ید بیضا دے کر، جاؤ جادوگری کا جادو اتارو اور ان کا گھمنڈ اتارو۔ لوگ جو ہے ڈاکٹری پہ گھمنڈ کر رہے تھے، فن طب پہ ناز کر رہے تھے، اللہ نے اپنے روح اللہ کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ان کا نشہ اتارو۔ کوڑ کا مرض نہیں، علاج نہیں ان کے پاس، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے اس کا علاج نہیں ڈاکٹروں کے پاس، جاؤ تم یہ علاج کرو تاکہ وقت کا جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرو۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ رہے تھے اس وقت لینگویج پہ فخر تھا، زبان پہ گھمنڈ تھا، شعر و شاعری پہ گھمنڈ تھا، تقریر پہ گھمنڈ تھا، خطابت پہ گھمنڈ تھا۔ عرب والے کہتے تھے کسی کو بولنا نہیں آتا اور یہ ساری دنیا گونگی ہے، ہمارا نام عجم انہوں نے رکھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی وہ فصاحت لے کر آئے کہ وہ جو ہے میں کہا کرتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورہ کوثر کا بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ تو یہ وقت کا جو چیلنج ہوتا ہے اسلام اسی روشنی میں آتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں پیغام ہے کہ علماء کرام سمجھ لیے ہیں، اس پیغام کو اپنے اداروں کے اندر عصری علوم کو لا رہے ہیں، اور 8ویں تک 10ویں تک 5ویں تک خواب ہے آگے 12ویں کا بھی، بلکہ بعض علماء جو مدرسوں کے محتمے میں وہ خواب دیکھتے ہیں، رات کو سوچ رہے ہیں کہ میرے مدرسے کو میں یونیورسٹی اور کالج کیسے بناؤں۔ لیکن آپ جتنے بھی علم حاصل کریں وہ اسلام کی تربیت میں حاصل کریں۔ اگر آپ نے نری تعلیم حاصل کر لی تو مکڑی کی طرح تمہارا
फैमिली सिस्टम तबाह हो जाएगा। मकड़ी के पास असरी इल्म है, बड़ी मैकेनिक है, बड़ी इंजीनियर है, बड़ा खूबसूरत जाला बनाती है, लेकिन इस तरबियत में नीचे नहीं आई। उसका हाल ये है कि जब वो बच्चों को जन्मती है, उसका शोहर सो रहा होता है, नींद की हालत में अपने शोहर का मर्डर कर देती है मकड़ी, अपने शोहर का। और जब वो बच्चे दुनिया में आते हैं मकड़ी के, वो भी बड़े मैकेनिक बन जाते हैं, वो भी जाला बनना सीख जाते हैं, वो भी छोटे छोटे जाले बनते हैं, वो भी इंजीनियर की डिग्री पाते हैं, लेकिन रात को जब उनकी माँ सोती है, नींद की हालत में अपनी माँ का मर्डर कर लेते हैं। लानत है ऐसी तालीम पर। इसलिए हम कहते हैं जितने भी आप जो है इल्म हासिल करना चाहते हैं, हमें अच्छे डॉक्टरों की भी जरूरत है, अच्छे इंजीनियरों की भी जरूरत है, हमें सियासतदानों की जरूरत है, हमें साइंसदानों की भी जरूरत है, लेकिन इस्लाम की तरबियत में रहना, इन उलमा से मशवरा करके चलना।